إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. قابل احترام دینی بھائیوں اور میرے محترم ماں اور بہنوں، انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد جانے اور اس مقصد کے مطابق زندگی گزارے. یا تو انسان زندگی کا مقصد نہیں جانتا ہے، یہاں وہ ناکام ہوتا ہے، یا پھر مقصد جاننے کے باوجود اپنی زندگی اس مقصد کے مطابق بنا نہیں پاتا. یہ دونوں سبب انسان کی ناکامی کے ہیں، چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا. ایک انسان جو خواہشات اور لذتوں کے تابع ہو کر زندگی گزارتا ہے وہ ندامت اور پریشانی اور کئی قسم کی ذہنی بیماریوں میں ملوث اور پریشان ہوتا ہے. لیکن جس انسان کے پاس جینے کا مقصد ہوتا ہے اس انسان کی زندگی صحیح گزرتی ہے. وہ ہر دن اپنے مقصد سے قریب ہوتا جاتا ہے، وہ ہر دن ترقی کی طرف بڑھتا جاتا ہے. اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، اس کی زندگی میں احساس ہوتا ہے کہ میں واقعی وہ کر رہا ہوں جو مجھ کو کرنا چاہیے، جس چیز کا میں نے انتخاب کیا میں اس کے مطابق جی رہا ہوں. تو بے مقصد زندگی انسان کو بے چینی اور بے سکون زندگی دیتی ہے، اور با مقصد زندگی انسان کو خوشی، سکون، چین، اطمینان دیتی ہے. لیکن مقصد صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی. ایک انسان کی واقعی کامیابی، اس کی حقیقی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے لیے وہ مقصد اپنائیں جو خود اس کے پیدا کرنے والے نے اس کے لیے رکھا ہے، تاکہ دنیا میں اس کی نصرت اور آخرت میں اس کی جنت کا حقدار وہ بنے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو بس دنیا کی زندگی نہیں، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد آخرت کی بھی زندگی ہے. لہٰذا کوئی انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرے تو صرف دنیا کے بارے میں نہیں، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کی زندگی کو بھی سامنے رکھے. وہ محض دنیا کی کامیابی کو سامنے نہ رکھے، بلکہ واقعی حقیقی کامیابی اگر ہے تو وہ آخرت کی ہے، اس کو بھی سامنے رکھ کے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا ہے. لاعبین، عبث، بے مقصد اور کھیل کے طور پر یوں ہی پیدا نہیں کر دیا ہے. ما خلقناہما الا بالحق، بلکہ ہم نے ان دونوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے اور حق کے لیے پیدا کیا ہے، حق کی وضاحت کے لیے، لوگوں کو حق دینے کے لیے، لوگوں کو سچائی بتانے کے لیے. ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون. لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتلایا کہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان موجود تمام مخلوقات اور یہ پورا کا پورا نظام ایک مقصد کے لیے بنا ہے، عبث نہیں. بس یوں ہی بنا دیا جس کا کوئی مقصد نہ ہو، بلکہ ایک بہت بڑا مقصد ان تمام مخلوقات کے اور نظام کے پیدا کرنے میں. اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا ہے. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز، ہر کام با مقصد ہو. اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے، وہ قدرت والا ہے.
یہ جو ساری کائنات اس نے بنائی ہے یہ بے مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے۔ اور کائنات کا نظام اور اس میں موجود تمام چیزوں کو آپ دیکھیں گے، ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ مصلحت اور کچھ نہ کچھ کام آپ کو دکھائی دے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خاص طور سے بتلایا انسان کے بارے میں کہ ساری مخلوقات بامقصد پیدا کی گئی ہیں اور انسان بھی ہے۔ اسی لیے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان اس گمان میں پڑا ہوا ہے، کیا انسان اس خیال میں ہے، کیا انسان اس بھرم میں ہے أن يُتْرَكَ سُدًى کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں آیا اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام نہیں ملیں گے؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اللہ یوں ہی چھوڑ دے گا، جیسا چاہے جیے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس کا محاسبہ نہیں ہوگا؟ دنیا کے اعتبار سے اس کو رہنمائی کے بغیر چھوڑ دیا جائے گا، جیسا چاہے جیے، آزاد، بے اصول، بے مقصد؟ یا آخرت کے اعتبار سے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، کوئی انجام نہیں، کوئی محاسبہ نہیں، نہ انعام نہ سزا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ تو قرآن کریم میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کا یہ گمان کرنا کہ دنیا میں نہ کوئی رہنمائی ہے، دنیا میں نہ کوئی مقصد اور طریقہ کار حیات کا ہے، نہ آخرت میں اس کا کوئی محاسبہ ہے، یہ گمان غلط ہے۔ اس گمان کو اللہ نے بتلایا کہ یہ گمان غلط ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن جب سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور اللہ کا انکار کرنے والے، نبیوں کی باتوں کو جھٹلانے والے، منمانی زندگی گزارنے والے، فسق و فجور اور بے دینی میں مبتلا آزاد روی اختیار کرنے والے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال پوچھے گا، اور یہ سوال سورۃ المؤمنون میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا؟ اَفَحَسِبْتُمْ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کر دیا ہے؟ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے۔ عبث، عبث کا مطلب ہے جس کا کوئی پرپز نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس میں کوئی معنویت، کوئی میننگ اس کے اندر نہ ہو، یوں ہی بس۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم اس بھرم میں پڑے ہوئے تھے کہ واپس لوٹ کے تم کو ہمارے پاس نہیں آنا ہے؟ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ زندگی بے مقصد ہے اور اس کا نہ کوئی محاسبہ ہے اور نہ اس کا کوئی انجام ہے؟ اللہ ڈانٹے گا ان لوگوں کو۔ لہٰذا جو لوگ دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا موج مستی کے لیے ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے، یہ بس یوں ہی دنیا بنی ہوئی ہے اور ایسے ہی چل رہی ہے، نہ انسان پہ کوئی ذمہ داری ہے، نہ اس ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھ ہونے والی ہے، بس یہاں کی لذتوں سے پورا فائدہ اٹھا لو، خوشحال زندگی گزارو، دنیا کی چیزیں جمع کرو، بس یہی زندگی ہے، یہاں جتنا موج مستی کر لی وہ کامیابی ہے۔ جو آدمی اس خیال کے ساتھ دنیا میں جی رہا ہے یہ خود ناکام ہے، یہ آدمی ناکام ہے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی اپنی ساری دولت جو سالوں سے کمائی ہوئی تھی، باپ دادا کی جائیداد جو اس کو ملی تھی، وہ کچھ ہی گھنٹوں میں اور کچھ ہی منٹوں میں اس کو ختم کر دے اور باقی پوری زندگی کے بارے میں نہ سوچے۔ وہ آج کے دن کے بارے میں سوچے لیکن موت تک کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں کوئی پلاننگ اور اس کے بارے میں کوئی تیاری اس کی نہ ہو۔ ایک آدمی دنیا میں ساری زندگی کا کمایا ہوا ایک دن میں اگر برباد کر دے تو کوئی بھی اس کو عقل مند نہیں کہے گا۔ اسی طرح سے جو آدمی آج کی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہے لیکن آخرت کی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے، سب سے بڑا ناکام ہے اور یہی بے مقصد زندگی ہے۔